السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جس وقت ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، پڑھیے ذرا سارے بھائی، لا، یہ جو شروع میں ہے نا لا، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں لا نفی جنس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ لا، اس کا صرف اردو میں معنی کریں اس کا معنی ہے نہیں۔ کیا معنی ہے جی؟ نہیں۔ تو لا الہ جب یہ کہا گیا تو اس کا معنی ہے کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فوری ساتھ کہا الا اللہ، مگر اللہ پاک ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اور پورے کا معنی یہ بن جائے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہی والا لا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے متعلق استعمال کرتے ہوئے بعد کے حوالے سے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، نبی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، اسی لیے کہتے ہیں ہم تاجدار ختم زندہ باد۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں وہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ساری نبوتوں کے تاج ہے وہ جس کو عطا فرمائے وہ اینڈ پر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے سر پر سجا دی، اور آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس سارے جملے کا مطلب یہ ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، ایسے ہی لا نبی بعدی کا انکار کرنے والا بھی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو اس پر دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ اگر کوئی یہ دلیل مانگے کہ کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں بھی معبود ہوں، تو کوئی کہے کہ اچھا تو معبود ہے تو ذرا اس کی دلیل تو دو۔ تو آپ نے فرمایا جیسے اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے پر دلیل مانگنے والا کافر اور مرتد ہے، ایسے ہی پیارے نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی دلیل مانگ لے کہ ہاں اگر تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ذرا کوئی دلیل تو دے، تو جیسے وہاں دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، ایسے ہی نبی ہونے کے معاملے میں بھی دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، اور جس نے دلیل مانگی وہ کافر ہے۔ تو جو دعویٰ نبوت کا کر دے کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ یقیناً کافر ہوگا۔